جی محمد دلشاد صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ سب کچھ اللہ کا ہے پھر بھی اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جیون کے مقصد کو جانیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بھائی دنیا میں زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ایشور کا ہے، اور اسی نے انسان کو جیون دیا ہے، وہی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے بھائی، پھر بھی لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ ایماندار وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز جھوٹ ہے، موت پہ ختم ہو جاتی ہے، اور موت کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اور ایک اکیلے دنیا بنانے والے مالک اللہ کو انسان پسند کرے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا، جو مرنے مٹنے والی چیز ہے وہ جھوٹ ہے، ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا سارا جہان فانی ہے، فانی چیزوں سے دل ہٹا کر کے، مرنے مٹنے والی چیزوں سے دل ہٹا کر کے کبھی نہ مٹنے والے اللہ سے دل لگائے۔ یہ ہے ایماندار انسان۔ اس کی مرضی کو جانے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے، اسلام قبول کر لے، اور پھر اس کی آگیا کا پالن کرے، یعنی مسلم بن جائے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم پر چلے، پوری طرح جھوٹ سے بچتا ہوا، پوری طرح سچ پر چلتا ہوا ہے، اور اللہ کو پالے، اللہ کی محبت کو پالے۔ جب انسان اللہ کی رچنا کے آدھار پر ایمانداری پہ چلے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا، ہے نا، سچائی پہ چلے گا، ایمانداری پہ چلے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ ایماندار کی پہچان ہے کہ جو اللہ کی محبت، دنیا سے اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے، ہے نا، دنیا بٹورنے میں نہ لگے، اللہ کی مرضی کو سمجھے، جیون کا مقصد سمجھے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، اور پھر اللہ کی محبت لے کے مر جائے۔ یہ ہے ایماندار، یہ انسان ایماندار بن کے مرا۔ اب انسان چاہے ایماندار بنے یا بے ایمان بنے، موت تو آ رہی ہے بھائی۔ جو ایماندار بن کے مرا وہ کامیاب ہے، اور جو بے ایمان بن کے مرا وہ ناکام ہے۔ بے ایمان وہ ہے جو اللہ کی طرف غور ہی نہ کرے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اللہ کا انکار کرے، منمانی سے جیون جیے، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کرے، اور سوچے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلائے، تو یہ بے ایمان ہو کے مرے گا بھائی۔ جو دنیا کی محبت لے کے مرا، اللہ کو بھلا کر، وہ بے ایمان بن کے مرا، یہ نشانی ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں بے ایمان زیادہ ہیں بھائی، ایماندار نہ کے برابر ہیں، اس لیے انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جب 100 پاگل ہوں اور اس میں ایک صحیح ہو، تو 100 پاگلوں میں صحیح بات آدمی جلدی سمجھ نہیں پاتا، اسے سمے لگتا ہے سمجھنے میں۔ اسی طرح سے ایماندار کو بھی سمجھنے میں اس دنیا میں ٹائم لگتا ہے، ان بے ایمانوں کی دنیا میں۔ تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اب شیطان دشمن ہے انسان کا، اللہ نے رچنا میں کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے، تو لہذا انسان جب گھمنڈ دکھاتا ہے تو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ شیطان انسان کے گھمنڈ کی وجہ سے، ایشوری رچنا سے اور اللہ سے اندھا کر کے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر دکھا کر کے دنیا کو منزل بنواتا ہے انسان کے من کے خیال میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ گھمنڈ۔ گھمنڈ بہت بری چیز ہے بھائی، گھمنڈ اللہ کے لیے ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی گھمنڈ کا فائدہ اٹھا کر کے جب انسان گھمنڈ دکھاتا ہے تو پھر گھمنڈ میں جو ہے اللہ کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کے گھمنڈ کی وجہ سے، ایشوری رچنا سے اور اللہ سے اندھا کر کے، اللہ کی رچنا سے اور اللہ سے اندھا کر کے دنیا کو ہمیشہ کا گھر دکھاتا ہے، پھر دنیا کو منزل بنوا دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے بھائی جو کچھ دنیا ہی ہے بس خالی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کر لو، اور پھر وہ فساد پھیلاتا ہے، اس کا حق مار، اس پر ظلم کر، اس پر جاستی کر، اس کا یہ کر، اس کا یہ کر۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی کی سمجھ دی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔
اگر شیطان برائی کے خیال ڈالتا ہے انسان کے اندر، ایشوری رچنا کے خلاف خیال ڈالتا ہے، تو انسان کو پتہ ہے یہ برائی ہے، اب پھر بھی جان بوجھ کے چلے تو بڑی سزا تو ملے گی، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، تو مارے گئے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، یعنی حاوی کر لیا، اپنے اوپر اس کا قبضہ جو ہے، اپنے اوپر قبضہ لے لیا، اس کا اپنے اوپر شیطان کا قبضہ کروا لیا۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے رچنا میں برائی سے بے چینی رکھی ہے ہاں، اور اللہ تعالیٰ آگاہی کرا دیتا ہے کہ برائی کا انجام نہ یہاں اچھا ہے نہ موت کے بعد اچھا ہے ہاں، اللہ نے سمجھا دیا۔ پھر بھی شیطان کے راستے پر چل کر نرک کا ایندھن بن جائے انسان، تو پھر وہ اپنی مرضی سے بھائی جہنم کمائی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، رچنا کو رچ دیا ہے، اب اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے فیصلے سے، اپنے ارادے سے اللہ نے فری ول دیا ہے، جنت کا راستہ چن لے یا جہنم کا راستہ چن لے۔ موت کے بعد جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ جب رچنا دو ہیں تو انجام بھی دو ہیں، ایمانداری کا انجام جنت ہے، بے ایمانی کا انجام جہنم ہے۔ جب زندگی جینے کے رچنا میں دو راستے رچے ہیں تو اس کے انجام دو ہی تیار ہیں موت کے بعد۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو سمجھیں جو اہدنا الصراط المستقیم، رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور پوری طرح سچ پر چلنے کا طریقہ، یہی راستہ جو ہے کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل صراط کا پل بن جائے گا، سمجھے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پہ سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج جو دنیا میں جو سیدھا راستہ ہے نا، ہاں یہی راستہ پل بن جائے گا، یہی راستہ تو ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ہاں، تو اللہ کی مرضی کو سمجھیں۔ تو بھئی نہ دنیا سے بھاگنا ہے نہ دنیا کے لیے بھاگنا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ تو دنیا سے بھاگنا ہے نہ دنیا کے لیے بھاگنا ہے، بلکہ بیوی بچوں کے لیے محنت کریں، کمائیں، بیوی بچوں کے لیے دنیا کا سامنا کرتے ہوئے دنیا کا سامنا کریں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جو اللہ کی طرف سے حالات آئیں۔ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں پھر وہی دور کر دیتا ہے، امتحان لے لیتا ہے۔ تو بیوی بچوں کے لیے دنیا کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو سمجھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، ورنہ فرشتے ہی بہت تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر انسان بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہوئے، ایمانداری پہ چلتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرتا ہے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اونچا اٹھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان کا بڑا عجیب منظر ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، اللہ کی شان کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ انسان عورت کی گندی جگہ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے، گندی جگہ سے، پرائیویٹ پارٹ سے، پھر بھی گھمنڈ دکھاتا ہے، جبکہ پیشاب کی گندگی سے انسان پیدا ہے، ناک میں رینٹ ہے، منہ میں تھوک ہے، ہاں، پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب بھرا ہوا ہے، اپنی لیٹرنگ پیشاب پہ 2 یا 3 بار دن بھر میں بیٹھتا ہے، ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کھا کے جیتا ہے۔ سب سے بڑھیا کھانا کون سا ہے انسان کا؟ شہد کیا ہے؟ محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی ہے۔ سب سے بڑھیا کپڑے کون سے ہیں؟ ریشم کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی ہے، فجلا ہے۔ اور میرے بھائیو، موت پر کتنا بھینکر انجام ہے، کتنا بھینکر، قبر میں دبا دیتے ہیں، کیڑے شریر کو کھاتے ہیں، اور دھرموں میں دیکھیں آپ، جلا دیتے ہیں، کتنا بھینکر منظر ہے۔ دوسروں کی موت کو دیکھتا رہتا ہے، بھینکر منظر دیکھتا رہتا ہے، اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، اپنے منظر کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، غور نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کو گندگی سے اس لیے بنایا، اور دیکھو رچنا کو بھی اسی طرح بنایا ہے کہ انسان کی رچنا میں اکڑنے کا مادہ بھی رکھا، جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، تاکہ یہ اپنی اوقات کو پہچانے اور اللہ کی شان کو پہچانے، ہاں، کہ اللہ نے اسے گندگی سے بنایا اور اللہ ہی کا سب کچھ استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہی سب کچھ استعمال کر کے میرے سامنے یہ اکڑے نہ،
मेरे सामने अकड़े ना, अपनी औकात को पहचाने और मेरे सामने झुक जाए तो मैं इसे जन्नत में इज्जत दूंगा, इसे कामयाब कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने माँ के पेट से रचना को रच के इंसान को दुनिया में भेजा है, उसका इम्तिहान लिया है। हर इंसान जानता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, हैं? हाँ, अगर अपनी रचना में गौर करेगा, पीछे की आवाज़ सुनेगा तो होश में आ जाएगा। इंसान अपने मन में डूबकर ईश्वरी रचना के संकेत इशारे नहीं समझता है, उस आवाज़ को दबा देता है। जैसे कि हर इंसान के मन में ये संकेत आता रहता है कि भाई मरना तो है ही, दुनिया में ये काम और कर लूँ, वो काम और कर लूँ, जब ही मौत आए, है ना। हाँ, ये ख्याल हर इंसान के मन में आता है कि मरना तो है ही, लेकिन दुनिया में ये काम और कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, जब मुझे मौत आए। तो इस बात से ये मालूम हुआ कि हर इंसान जानता है कि मुझे यहाँ से कर्म करके इम्तिहान देकर दुनिया से जाना है। तो भाई जब अल्लाह ताला ने दुनिया ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए बनाई है, तो अल्लाह पर यह बात ज़रूरी हो जाती है कि वो अपना पैगाम हर इंसान तक पहुँचाए। दिल का हाल अल्लाह ही जानता है, उसे मन में, उसे दिल में जतलाए कि मैंने तुझे पैदा किया है, इस दुनिया में जीवन का समय दे के भेजा है, रचना को रच दिया है, ईमानदार बन या बेईमान बन, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। उसे दोनों रास्ते अल्लाह ताला जतला देता है। यह अल्लाह पे ज़रूरी है हर इंसान के जीवन के समय में, ताकि वो मौत के बाद ये ना कहे कि तूने अपना पैगाम मुझ तक नहीं भेजा था, हैं, मुझे जहन्नुम में क्यों डाल रहा है। तो अल्लाह ताला अपना पैगाम भेजता है रचना के आधार पर। अब जो डर जाता है अल्लाह से बिन देखे, उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है, हैं, उसे जन्नत के लिए उसका रास्ता खोल देता है। और जो इंसान नहीं डरता है, अल्लाह से बेखौफ रहता है, तो अल्लाह ताला उसे फिर छोड़ देता है, उसे जहन्नुम के लिए छोड़ देता है, फिर वो जहन्नुम कमाता है। भाई जब अल्लाह का पैगाम आता है, दुनिया में जो हकीकत है, दुनिया मौत का घर है, रोज़ यहाँ कितने मर रहे हैं, है ना, ये सब बातें सच्चाई आती हैं अल्लाह की। अब जो इंसान गौर करता है, डर जाता है, वो सच्चाई को समझ जाता है, होश में आ जाता है। और जो इंसान बिना मालिक की आज़ाद समझकर दुनिया में दौड़ लगाता है, दुनिया को हमेशा घर समझकर, अल्लाह का पैगाम आया उसने फेंक दिया, हैं, लापरवाही करी, ठुकरा दिया, तो फिर वो दुनिया की झूठ में ही खेल के मरता है, जहन्नुम की आग का ईंधन बन के मरता है। तो याद रखें, आज के दौर में संसार के सच्चे मालिक का इस्लाम उसका हुक्म है, हाँ, अल्लाह इसे दुनिया में हर इंसान तक पहुंचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार नहीं पहुंच रहा हर इंसान तक, तो तुम्हारी नज़र का धोखा है। दुनिया सारी धोखा है, दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है भाई, छुपी हुई चीज़ों को भी और खुली हुई चीज़ों को भी, हमारे दिल का हाल क्या है। तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, आप दुनिया में धोखा ना खाएं, आप अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। हाँ, अल्लाह के जो हुक्म हैं उनको अकल से जो है पहचानें कि सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, अगर अल्लाह ताला अपने पैगाम को नहीं पहुंचाएगा तो टेस्ट क्या हुआ, फिर इम्तिहान क्या हुआ, फिर बंदा कसूरवार नहीं होगा फिर। हाँ, फिर बंदा जो है सजा का कसूरवार नहीं होगा। तो भाई ये दुनिया जो है नज़र का धोखा है। यहाँ जो चीज़ दिखती है वो ये नहीं कि सच ही हो सकता है सच हो ना भी हो। इसलिए अकल से पहचानें सच क्या है, झूठ क्या है, अकल की कसौटी पर परखें और फिर फैसला करें। मैं इस दुनिया में कितने लोगों को देखता हूँ, चेहरे से बड़े मासूम हैं, कर्म से भी अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जब कुरान से देखता हूँ उनका चेहरा, तो अल्लाह की हिदायत उनको नहीं मिली हुई है, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। जबकि अल्लाह ताला हिदायत देता है जो इंसान अपने आप को बिल्कुल पाक करेगा। जब अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह के सामने समर्पित करेगा अपने आप को, अपनी भावना को शुद्ध करेगा, नीयत को सच्ची करेगा, है कि नहीं। लेकिन हमें दिखने में लग रहा होता है कि ये बड़े अच्छा चेहरा है, मर्द हो या औरत, और भाई कर्म भी अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं दूर से, है ना, लेकिन अल्लाह की हिदायत नहीं मिली हुई। अब मैंने सोचा भाई चलो हो सकता है अल्लाह का पैगाम ना पहुंचा हो, हैं, मैं जाके समझाऊं। जब मैंने समझाया तो उसने अल्लाह के पैगाम को, पवित्र पैगाम को उसने जो है इनकार कर दिया, माना नहीं उसको। तब समझ में आई कि बात ओहो ये मसला है।
اس لیے اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایماندار سے موت کے بعد فرمائے گا کہ میں نے اس بندے کو دنیا میں فری ول دیا تھا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اس نے اپنی چوائس سے ساری دنیا کے جھوٹ کو ناپسند کیا اور مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کیا، سچائی پر چل کر مجھے راضی کیا اور جنت کو کما لیا، جنت کو اس نے جیت لیا، جیت لیا۔ اگر یہ چاہتا تو میں نے اس کو فری ول دے رکھا تھا، یہ بھی اوروں کی طرح دنیا میں جھوٹ پہ چل کر، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا میں زندگی جی سکتا تھا اوروں کی طرح، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سچ پہ غور کیا، دنیا موت کا گھر ہے، میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، میری جان کا مالک کوئی ہے، مجھے پہچانا ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اپنی مرضی کو میرے اندر رچا ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن، میں نے اللہ کی مرضی کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، محنت کری اور اللہ کو پا لیا۔ تو میرے بھائیو، جنت کو اس نے جیت لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھو دنیا پرست دنیا کو جو ہے، دنیا ہی میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، کہ دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو، عیش و آرام کی، ہے کہ نہیں، مگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہو پاتی۔ دنیا کو انسان پا کے بھی کھو دیتا ہے، حسرت میں ہی مر جاتا ہے، پیاس میں ہی مر جاتا ہے۔ اب جس انسان نے اللہ کو راضی کر کے جنت کی دنیا کما لی، جس میں بھرپور نعمتیں ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اس سے بڑا کامیاب کون ہے جس نے دنیا میں محنت کر کے جنت جیت لی۔ تو میرے بھائیوں، اچھے کو اچھا بدلہ ملے گا، برے کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ رچنا اللہ نے بیکار نہیں رچی ہے، ہر انسان کے اندر یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہے بھائی، وہاں پہلے دکھائے گا کہ تو بے ایمان کیسے ہے، اس کی ساری زندگی دکھائے گا۔ ایک بٹن دباؤ گے پوری زندگی نکل کے آ جائے گی۔ آسمان میں کمپیوٹر چل رہا ہے نا، انسان کو پہلے اس کی زندگی، اس کے کرم اس کے دکھائے جائیں گے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی بھی اللہ کو ظالم نہ کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دھرتی پر انصاف کا دعویٰ کرنے والے بہت دیکھے کہ ہم انصاف کرتے ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، مگر انصاف نہیں دیکھا بھائی، فراڈ بازی۔ آدمی زبان سے کہتا کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ اس دھرتی پر انصاف کا دعویٰ کرنے والے بہت دیکھے مگر انصاف نہ دیکھا۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور دیکھو گے، اچانک قیامت آئے گی اور پھر اچانک دیکھو گے کہ اب انصاف ہو رہا ہے، اچھے کو اچھا بدلہ مل رہا ہے اور برے کو برا بدلہ مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اندھیرے سے نکلو، گیان حاصل کرو۔ گیان انسان کو ترقی اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ بنا گیان کے کوئی کرم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، ہر کرم گیان سے ہوتا ہے۔ انسان اگر ایک قدم بھی رکھے گا تو اس میں عقل چلائے گا پہلے، جب قدم رکھے گا۔ تو گیان ایک روشنی ہے، اگیان ایک اندھیرا ہے۔ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اندھیرے سے نکلو، روشنی میں آؤ تاکہ جیون کا صحیح مقصد جان پاؤ۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اتنے پیارے پیارے چہرے بنائے ہیں، مگر انسانوں نے اپنے اوپر شیطان کو جو ہے حاوی کر لیا۔ شیطان نے برے کرم کروا کر بیکار کر دیے انسان۔ اتنے پیارے پیارے چہرے اللہ نے بنائے، دیکھتے ہیں ہم کہ اچھا چہرہ ہے، جب اس سے بات کرتے ہیں تو اس کی زبان پہ گندگی، گالی، برائی اس کے اندر بھری ہوئی۔ تو بھئی زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ امیر غریب جو بھی انسان جس پوزیشن میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کرتا ہے، انسان کے صرف کام آتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ادھیکار پہچانیں، اس کا حق جانیں بھئی۔ اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو ایک نوالا روٹی کا نہیں کھلا سکتا، اللہ کے سوا کوئی ایک ذرہ برابر کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے سے مصیبت دور کرا دے، ذریعہ ہے نا دنیا۔
ہاں مدد اللہ کرتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے، اور انسان انسان کے کام آتا ہے، یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا بے ایمانوں کی ہے، اس دنیا میں بے ایمان زیادہ ہیں، جھوٹ پھیلا ہوا ہے زیادہ، شرک پھیلا ہوا ہے۔ اکثر لوگ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ وہ گمراہ ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ دل سے اللہ کی کھوج کرتے نہیں، تو عقل سے صحیح بات کو سمجھتے نہیں، اس لیے گمراہ ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کا کہنا مان لو گے، ہاں گمراہوں کا، تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔ اس لیے اللہ کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، پوری طرح سچ پر چلنے کا جو طریقہ ہے اس پہ آگے بڑھتے رہو، اور دنیا میں جو ہے عقل سے سوچو کون کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے تو مان لو، جھوٹ کہہ رہا ہے تو نہیں مانو، ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطانی راستوں پہ چل رہے ہیں، شیطانی دھرم پہ چل رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں بھائی، زیادہ تر لوگ ان کی باتوں میں آؤ گے، ان کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ زیادہ تر جھوٹے گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہاں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ایسی جو ہے ایمان والا بھی بن جائے، تو نہیں، ہاں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، سچ اور جھوٹ کو سمجھنا ہے اور اللہ کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دیکھیں آج کے مسلمان کہلا رہے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ ہیں، ہاں، اسلام مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن، ایماندار، ایمان والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان تو ہم ہو گئے، اسلام مل گیا ہمیں وراثت میں، مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے، لیکن ایمان ایسے نہیں ملے گا۔ ایمان کے لیے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، اس کائنات میں غور کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں غور کرنا پڑے گا، موت کے بعد کی زندگی کیسے ہے یہ عقل سے سمجھنا پڑے گا، قرآن سمجھاتا ہے، ہاں، اللہ کو پہچاننا پڑے گا، پھر اللہ کی مرضی کو پہچانتے ہوئے اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا، ہاں، پوری طرح سچ پر، پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، پھر سچ کو دنیا میں پھیلانا، 4 کام کرنے پڑیں گے۔ دل سے ایمان لائے اللہ پر، پھر نیک عمل کرے، اپنے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ دے، اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہ کرے، عقل سے اور کرموں سے اچھا انسان بنے، ہاں، عقل سے اور کرموں سے اپنی نیت کو اچھی کرے، کرم اچھے کرے، خود سچ پر چلے اور سچ کو دنیا میں پھیلائے، وتواصوا بالحق، اور پھر پوری دنیا جھوٹ ہے اس سے دل ہٹائے، اللہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس سے دل لگائے، وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کرے، اللہ کو راضی کرے، ہاں، اور جنت کی تیاری کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑنے کے بدلے میں جنت دے گا مجھے۔ تو جو یہ دل سے 4 کام کرے میرے بھائیوں، ہاں، یہ لوگ ہیں سچے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ باقی تو دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو جتنا بڑا بے ایمان، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے دھرتی پر فساد پھیلا ہوا ہے بھائی، ہاں، اگر بے ایمان اپنے آپ کو بے ایمان کہے اور اپنی غلطی کو سدھارے تو پھر فساد کیوں پھیلے گا؟ فساد پھیلتا ہی جب ہے جب بے ایمان ہو اور اپنے آپ کو ایماندار کہے اور پھر بے ایمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، جو جیسے کرم کرے گا اسے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ سچے کو اس کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ اور برائی بوال بن جائے گی۔ تو بھئی ان انسانوں نے اللہ کی قدر نہ کری، رزق اللہ دے رہا ہے، شکر ادا کسی اور کا کر رہے ہیں، مانگ کسی اور سے رہے ہیں، بن دیکھے ٹھیک سے اللہ کی پہچان نہ کری، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے شیطان کا شکار ہو گئے۔ زندگی اللہ نے دی، روزی بھی اللہ دیتا ہے، سانسیں اللہ نے دی، اور لوگ زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بندے میری رچنا کے آدھار پر میری مرضی سے تو ایماندار بن سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو تجھے میں نے جیون دیا، تیرے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تو میری مرضی پہ آ جا، دنیا میں بھی تو سچ پہ چل کے شانتی میں رہے گا، اور موت کے بعد بھی میری جنت کا حقدار بن جائے گا جو شانتی کی جگہ ہے۔ مگر انسان جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اپنے گھمنڈ میں اپنا ہی نقصان کرتے رہتے ہیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے مر جاتے ہیں۔ تو بھئی اسی لیے لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے
اللہ کے ناقدرے بہت ہیں بھائی، ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، زیادہ تر دھرتی پر بے ایمان ہیں، جھوٹ پہ چلتے ہیں، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتے ہیں، دنیا کو منزل بنا کے دوڑ لگاتے ہیں، مال دولت بٹورتے ہیں، مرنے کا بالکل ہوش نہیں کہ کوئی مالک بھی ہے جس کی طرف مر کے جانا ہے، وہ جیون کا حساب لے گا، جیسے کرم کیے ہیں ویسا بدلہ دے گا۔ تو بھئی محنت کریں، اپنے آپ کو ایماندار ثابت کریں، اگر جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، محنت کریں اور بھئی گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔